السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس اعتقاد میں ذرا سا بھی نقص ہو جائے تو انسان مومن نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت زندگی کے آخری سانسوں تک، بلکہ قبر میں اور میدان حشر میں بھی اسی عقیدے پر ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپن میں اغوا ہو گئے، اغوا کاروں نے ان کو اغوا کر لیا، بیچ دیا، آگے اگلوں نے بیچ دیا، آگے بیچ دیا۔ چلتے چلتے یہ مدینہ طیبہ میں آئے، مکہ مکرمہ میں آئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچے۔ آپ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے، خدمت کرتے، کنویں سے پانی لاتے، آٹا پسوا کے لاتے، گھر کے دیگر کام کاج کرتے رہتے۔ ان کے والد جو حارثہ ان کا نام تھا، اپنے بچے کے غم میں اداس رہنے لگے اور پھر بچے کو یاد کر کر کے روتے۔ ایسے دردناک شعر کہے کہ عربی زبان میں آج بھی پڑھنے والا ایک مرتبہ پڑھ کر ان کو اندر سے ہل جاتا ہے، میرا بیٹا کدھر گیا، میرا نور نظر کدھر گیا،
زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، کدھر گیا؟ بہرحال ان کے علاقے کا ایک آدمی وہ مکہ مکرمہ آیا، اس کی نظر حضرت زید پہ پڑ گئی، تو حضرت زید دیکھا، ایک دوسرے کو دیکھا، پہچاننے کی کوشش کی، بہرحال کوئی بات نہیں ہوئی، وہ آدمی واپس چلا گیا، اور گھر جا کے اس کے ابا کو دیکھا کہ تیرے بیٹے سے ملتا جلتا میں نے ایک بچہ مکہ مکرمہ میں دیکھا، ہو نہ ہو وہ تیرا بیٹا ہی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، بیٹے کے چچا کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو۔ اب وہ آیا اور اس نے مکہ کی سرزمین کا جائزہ لیا، اپنے بھتیجے سے ملا بھی، سارے حالات دیکھے، اور جا کر وہ کہنے لگا کہ واقعی ہمارا جگر گوشہ، ہمارا بیٹا وہی ہے، میں مل کے آیا ہوں، بڑے کریم النفس آدمی کے پاس ہے، بڑے اچھے آدمی کے پاس ہے، اسے جب ہم معاوضہ دے دیں گے تو وہ بچہ ہمارا ہمیں واپس کر دے گا۔ باپ پیسے لے کر، دولت لے کر، جتنی بھی لا سکتا تھا، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، کہنے لگا جناب سنا ہے آپ کا، ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ میں کیا نام ہے اس کا؟ زید نام ہے۔ ہاں میرے پاس زید نامی ہے تو صحیح۔ پھر ہم لینے آئے، آپ جو پیسے منہ سے کہیں گے ہم دے دیں گے، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بیٹا آ جاتا ہے، کام کے لیے گیا ہے، پانی وغیرہ لانے کے لیے گیا ہے، آ جاتا ہے، جب وہ آ جائے گا اس سے پوچھ لینا، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو تو میں بغیر کسی پیسہ لیے اسے بھیجنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر وہ نہ جائے تو تم اسے مجبور نہ کرنا۔ کہنے لگے جی اتنے آپ مہربان، اتنے شفیع، اتنے کرم والے، ہم نے جتنا سنا تھا آپ تو اس سے زیادہ مہربان نکلے، ابھی آ جائے گا بیٹا، بیٹا کیوں نہیں جائے گا؟ میرا بیٹا ہے، مجھے پہچانے گا، چچا کو پہچانے گا، اپنی ماں کو پہچانے گا، اپنے عزیزوں کو پہچانے گا، وہ تو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت زید آ گئے، جب وہ آئے تو نظریں ایک دوسرے سے مل گئی، باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، بیٹے نے چچا کو دیکھا، چچا نے بھتیجے کو دیکھا، باقی رشتہ داروں نے دیکھا، بیٹے کے پاؤں میں بریکیں لگ گئی، وہیں کھڑا ہو گیا، ادھر دیکھتا ہے، ادھر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اشارے کو دیکھا کہ یہ نبی اشارہ کیا کرتے ہیں، آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں زید جی یا رسول اللہ یہ تمہارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، پہچانا ہے؟ ہاں جی پہچانا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا بھائی ہے، انہیں ملو۔ جب اتنا کہا زید آگے بڑھے، باپ سے چمٹ گئے، باپ نے سینے سے لگایا، سر کو بوسہ دیا، آنسو دونوں طرف سے جاری ہو گئے، بیٹے سے بھی باپ سے بھی، پھر بھائی اپنے بھائی کو ملتا ہے اور رشتہ داروں کو ملتا ہے،
وہ 5-10 منٹ اسی میں گزر گئے، روتے روتے پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ آخر جب ملاقات ختم ہو گئی، ملے بیٹھنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زید جانتے ہو یہ کیوں آئے ہیں؟ نہیں مجھے تو نہیں معلوم یہ کیوں آئے ہیں، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، پیسے ساتھ لائے ہیں، کہتے جتنے پیسے چاہیے لے لیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ اگر بخوشی جانا چاہے تو تم سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا، اپنا بیٹا واپس لے جاؤ۔ اس نے بیٹے نے ایک نظر اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو دیکھا، اور ایک نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یہ کیا مجھے ان کے پاس بھیجو گے؟ 1000 باپ ایک طرف ہو، آپ کی اکیلی شفقتیں ایک طرف ہیں، 1000 مائیں ایک طرف ہو جائیں، آپ کی شفقتیں ایک طرف ہیں۔ میں نہیں جانا چاہتا، میں قربان ہونا چاہتا ہوں، تو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت جو شفقت دیکھی تو باپ کہنے لگا، بیٹا باپ کو چھوڑ کر غیروں سے، وطن کو چھوڑ کر پردیس کو ترجیح دے رہے ہو، آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو۔ تو بیٹا کہتا ہے، ابا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے یہ ہستی کون ہے، تمہیں کیا معلوم ہے مجھے کیا شفقتیں ملی؟ تیری شفقتیں بھول گیا، تیری محبتیں بھول گیا، جو مجھے یہاں ملا ہے وہ مجھے دنیا کی کسی اور جگہ میں نہیں مل سکتا۔ وہ مطمئن ہو گئے، شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھرے مجمع میں، کفار کے بھرے مجمع میں، مشرک تھے سب کے بھرے مجمع میں، عرب کے رواج کے مطابق اس زید کی اس جانثاری کو، اس وفاداری کو، اس اشار کو دیکھا تو بازو پکڑا، بازو پکڑ کے فرمایا، آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کے بعد میرا بیٹا ہے۔ اسے اس دور میں متبنہ کہتے تھے، اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب جسے بیٹا بنا لیا جائے وہ جائیداد میں، وہ ہر چیز میں شریک ہوتا تھا، اسی طرح جس طرح سگا بیٹا ہے۔ یہ عرب کا ایک پرانا رواج آ رہا تھا کہ جو بھی اس طریقے سے شامل ہوتا، جس کو بیٹا بنا لیا جاتا، وہ سگے بیٹوں کی طرح ہوتا۔ اب یہ رسم ایسی تھی، رواج ایسا تھا جس میں اچھائیاں بھی تھیں اور اس میں قباحتیں بھی تھیں۔ کہاں اپنی سگی اولاد اور کہاں کسی کو پکڑ کے بیٹا بنا لیا، پھر جائیداد میں پورا شریک ہو گیا، پھر گھر میں رہنے لگ گیا، پھر گھر کا ایک فرد بن گیا۔ بیٹا تو ماں کا حیا کرے گا، بیٹا تو بھائی تو اپنی بہن کا حیا کرے گا، لیکن جو ہے ہی غیر وہ کیسے حیا کرے گا، کیسے اس کے دل میں آئے گا؟ یہ رسم و رواج چل رہا تھا صدیوں سے۔ اللہ رب العزت اب اس رسم کو توڑنا چاہتا ہے۔ اب اس رسم کو توڑتے ہوئے سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم اب چونکہ میرے بیٹے ہو گئے ہو، تمہاری شادی بھی میں کرواتا ہوں۔ اپنے خاندان میں شادی کروا دی۔ جب اپنے خاندان میں شادی کروائی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں آئی، لیکن خاندانوں کا فرق تھا۔ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور کہاں وہ کہیں سے غلام بن گئے، بکتے بکاتے آئے، ذہنی ہم انگی نہ رہی، میاں اور بیوی کے درمیان ذہنی ہم انگی نہ رہی۔ آخر بات نوبت جدائی تک پہنچی۔ جب جدائی تک پہنچی تو اللہ رب العزت نے اب اس رسم بد کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔
کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. کوئی بھی بیٹا اپنے حقیقی باپ کا ہی بیٹا ہوگا, کسی اور کا بیٹا نہیں بن سکتا. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا, اے میرے محبوب اب اس کی جو چھوڑی ہوئی بیوی ہے اب اس سے آپ نکاح کریں. اب اللہ کا حکم آ گیا. روایت پر لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی بہو سے بیٹی کر لی. اس وقت تو متبنہ بیٹے کو بنائے منہ بیلے بیٹے کو بھی بیٹا ہی سمجھا جاتا. اب اس سے شادی کریں. اب ادھر سے جبریل امین حکم لا رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی کیفیت اور ہو رہی ہے, زمانہ کیا کہے گا. اللہ رب العزت نے حکم نازل کر دیا کہ آج کے بعد کوئی اپنے دوسرے باپ کے نام سے پکارا نہیں جائے گا بلکہ اپنے اصلی باپ کے نام سے پکارا جائے گا. جب نکاح ہوا لوگوں نے شور اٹھایا تو اللہ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل کی. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد مصطفیٰ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. آپ کی بچیاں تو ہیں لیکن آپ کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے. ولکن رسول اللہ ہے, لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور سب سے آخری نبی ہیں. یہ خاتم النبیین کا یہاں ذکر کیا ہوا؟ بات تو چل رہی تھی بیٹے کی, اس میں خاتم النبیین کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ابراہیم کا بیٹا جوان ہو وہ تو بنے نبی, اور آگے اسحاق کا بیٹا جوان ہو وہ تو بنے نبی.